تو سازوار ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں رضا سنبل کو طلاق دینے والا ہے۔ جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کس طرح علی سنبل پر ظلم کرتا ہے، اور وہاں پر خوشبو جیسا کہ علی کی بہو بن کر آ چکی ہے اس گھر میں، وہ اب یہ چاہتی ہے کہ مدیہ اس گھر سے چلی جائے۔ آپ کو دکھایا گیا کس طرح وہ چائے گرا کر خود پہ مدیہ کو جھوٹا ثابت کر کے مدیہ کو یہ کہہ دیتی ہے کہ تم اس گھر سے اب جانا ہی ہوگا۔ علی کو یہ کہتی ہے کہ تم اسے طلاق دے کر اس گھر سے چلتا کرو، ورنہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ علی کی ماں علی کو کہتی ہے کہ تم اسے طلاق دے دو اور اس گھر سے نکال دو۔ علی فوراً ہی اس کو طلاق دے کر اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسا کہ مدیہ کے پاس تو اب رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ اب فوراً ہی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر داخل ہوتی ہے تو سنبل آگے سے کھڑی ہوتی ہے۔ سنبل اس کو کہتی ہے کہ مدیہ تم یہاں پر کیسے آ گئی ہو؟ مدیہ اس کو کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے میرے گھر سے نکالنے کی؟ میں اپنا گھر ہے اور میں جب چاہوں میں آ سکتی ہوں یہاں پر، تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ میں یہ سب جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تمہارا کیا گیا تھا، تم نے یہ پلاننگ کی تھی، میری شادی کے پیچھے بھی تمہارا ہی ہاتھ تھا، تم نے علی کے ساتھ میری شادی کروائی تھی اور تم علی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مجھے یہ سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، اور تم نے جو جھوٹا الزام عاشر پر لگایا تھا میرے ساتھ مل کے، وہ بھی میں اب یہ سارا سچ رضا کو بتا دوں گی اور رضا تمہیں طلاق دے دے گا۔ جیسے ہی یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے سنبل کے ساتھ، تو رضا پیچھے کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ رضا کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ سنبل اور مدیہ کی یہ سب کچھ پلاننگ تھی، اور میری شادی ٹوٹنے کی وجہ بھی یہی دونوں ہی تھی، یہ سب کچھ۔ جیسے ہی رضا کے باپ کو معلوم ہوتا ہے تو رضا کا باپ تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ فوراً ہی مدیہ کو تھپڑ دے مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ تم ایسی گھٹیا حرکت بھی کر سکتی ہو سنبل کے ساتھ مل کے۔ سنبل ہے جو یہ تھپڑ کھاتا ہی ہے مدیہ، تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ سنبل کو اب اپنی باری کی بھی چنتا ہو رہی ہوتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ اب میری باری تو آ چکی ہے اور میں اب نہیں بچ سکتی، کیونکہ رضا اور اس کے باپ کو یہ ساری سچائی معلوم ہو چکی ہے کہ یہ سب کچھ میرا کیا گیا تھا۔ اور وہاں پر رضا آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح رضا اب سنبل کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور اس گھر سے تمہیں جانا ہی ہوگا، اور آج کے بعد اگر تم اس گھر کے قریب نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ سنبل جو کہ امید کے ساتھ تھی اور وہاں پر رضا اس کو طلاق دے دے گا، کیونکہ یہاں پر سنبل اور مدیہ کو تو سزا ملنی ہی تھی۔ جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا مدیہ کو سزا مل چکی تھی اور اب سنبل کی باری ہے۔ سنبل تو ہے امید سے، تو کیا ہوگا، کیا یہاں پر رضا سنبل کو طلاق دے پائے گا؟ اور دوسری طرف نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے جیسا کہ دانیہ کا بھائی جیل میں بند تھا اور وہاں پر دانیہ کی بھابھی کو اس کی گواہی دینی تھی تبھی وہ جیل سے باہر آ سکتا تھا، تو وہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح دانیہ کی بھابھی فوراً جا کر اپنے بھائی کے خلاف گواہی دے کر دانیہ کے بھائی کو باہر نکلوا لیتی ہے جیل سے۔ جیسے ہی اس کا بھائی باہر اپنے گھر آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھا، میں نے بہت سخت سزا کاٹی ہے، میں بہت زیادہ شرمندہ تھا اپنے کیے پر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح دانیہ کا بھائی بھی انصاف سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور دوسری طرف نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسا کہ اب زاویار کی ماں اب یہ چاہتی ہے کہ مسکان اس گھر سے چلی جائے، لیکن زاویار یہ نہیں چاہتا، وہ اب پوری ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کو کسی بھی طرح سے کنونس کر لوں اس بات پہ کہ وہ مسکان کو اس گھر میں قبول کر لے اور میرے ساتھ وہ ہنسی خوشی رہ سکے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ اور وہاں پر آپ کو دکھایا گیا کس طرح زاویار اپنی ماں کو ساتھ دے کر گاڑی میں گھومنے پھرنے نکل پڑتا ہے آفس کی طرف، تو وہاں پر اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ مسکان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں، آخر اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن زاویار کی ماں ہے جو اس کو بس یہی ایک بات کہتی ہے کہ وہ ایک بدکردار لڑکی ہے، میں اس کو تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی اس گھر میں اس کو دیکھ تک نہیں سکتی، اور تم یہ کہتے ہو کہ میں اسے اس گھر میں قبول کر لوں، تو ہرگز ایسا نہیں ہونے والا۔ زاویار ہے جو اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے لیکن اپنی ماں کو اس بات پہ راضی نہیں کر پا رہا کہ وہ مسکان کو قبول کر لے، لیکن مسکان آخرکار یہاں پر زاویار کو اس بات پہ راضی کر لے گی کہ میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں اور آپ کی ماں اس گھر میں خوش رہے تو اچھا ہوگا۔ لیکن زاویار مسکان کو اس گھر سے نہیں جانے دے گا، وہ مسکان کو یہی کہے گا کہ تمہیں رہنا ہوگا تو میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ورنہ ہم دونوں ہی اس گھر سے جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی زاویار کی ماں بہت زیادہ غصہ ہونے لگ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں اس لڑکی نے میرے بیٹے پہ کون سا ایسا جادو کر دیا ہے جو اس کی محبت میں اتنا زیادہ پاگل ہو چکا ہے کہ وہ مجھ سے ہی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھ سے ہی میری بات پہ انکار کر دیتا ہے۔ وہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح زاویار کی ماں اب کوئی اور پلاننگ کرتی ہے کہ مجھے اب کسی بھی طرح سے زاویار کو مسکان کے خلاف کرنا ہوگا اور مسکان سے بدگمان کرنا ہوگا کہ زاویار کو شک بھی نہ ہو اور سامنے
امام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح آپ زویار کی ماں جھوٹا الزام چوری کا اس پر لگا دیتی ہے کہ میرے ایک کنگن اس نے سونے کے چروائے، کسی بھی طرح کا جھوٹا الزام اس پر لگا کر اس کو یہ کہہ دیتی ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ چوری ہوئی ہے۔ وہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح آپ زویار کی ماں مسکان کو جیل میں بھجوائے گی، اور وہاں پر زویار بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا یہ سن کر کہ اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، لیکن یہاں پر اپنی ماں پر جیسے اس کو یہ شک ہوگا کہ یہ سب کچھ میری ماں کا کیا ہوا ہے تو وہ اپنی ماں کو کبھی بھی معاف نہیں کر پائے گا۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کس طرح اب سنبل جیسا کہ امید سے ہے تو کیا یہاں پر رضا سنبل کو طلاق دے پائے گا۔ جب یہاں پر سنبل کو یہ طلاق دینے لگے گا تو سنبل فوراً سے یہ کہہ دے گی کہ میں رضا اور امید سے ہوں، تو وہاں پر رضا بھی یہ طلاق دینے کے لیے رک جائے گا اور اس کو طلاق نہیں دے پائے گا۔ اور وہاں پر دوسری طرف مدیحہ کو جس طرح سزا اس کے کیے کی ملی ہے تو وہ تو بہت اچھا ہوا ہے، مدیحہ کو اس کے کیے کی سزا تو ملنی ہی تھی، اور اس ڈرامے کا اینڈ بھی بہت زیادہ قریب آ چکا ہے کیونکہ اب یہاں پر دانیہ کے بھائی کو بھی سزا مل چکی ہے اور مدیحہ کو بھی اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، اور دوسری طرف آخر کار یہاں پر زویار اور مسکان رہ گئے ہیں، اور مسکان اور زویار کی ماں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخر کار زویار اپنی ماں کو منا ہی لے گا، کوئی ممکن کوشش کرے گا، آخر کار اس کی ماں اس بات پہ کنوینس ہو جائے گی اور مسکان کو اس گھر میں قبول کر لے گی، کیونکہ اب یہاں پر سنبل کو اس کے کیے کی بھی سزا ملنے والی ہے۔ اور یہاں پر کیا رضا سنبل کو طلاق دے پائے گا یا نہیں، اور کیا یہاں پر مدیحہ کو اس کا باپ اس کے گھر میں رکھے گا یا نہیں، تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو میں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔